کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزے عطا فرمائے، ہر معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثل اور بے مثال ہے۔ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بڑے بڑے معجزے دیے، ان میں ایک بڑا معجزہ قرآن حکیم بھی ہے۔ اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ قرآن جیسا فصیح اور بلیغ، قرآن جیسا کلام نہ اس وقت کوئی لا سکا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اس وقت بھی قرآن جیسا ہم کوئی کلام لے آئیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم بلا لو جن کو بلانا ہے، مددگاروں کو، اور قرآن کی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ جب نہ لا سکے تو اللہ پاک نے پھر فرمایا تم قرآن حکیم کی آیتوں میں سے ایک آیت کے برابر بھی کوئی بنا کر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ نہ اس وقت کوئی قرآن جیسی نہ کوئی سورت بنا سکا، نہ کوئی آیت بنا سکا۔ اس وقت بھی وہ عربی تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، آباء و اجداد بھی عربی، خود بھی عربی، اولاد بھی عربی، عربی ہی جانتے تھے، عربی ہی بولتے تھے، عربی میں ہی کلام کرتے تھے۔ فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود قرآن جیسا فصیح اور بلیغ کلام نہیں لا سکے۔ نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ اب کوئی لا سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن ایسی کتاب بنائی ہے کہ اس جیسی کوئی اور کتاب آ سکتی نہیں ہے۔ تو مخالفین جو ہیں یہ کفار، یہود اور نصارہ، یہ پہلے بھی بڑی کوششیں کرتے آئے قرآن حکیم کو مٹایا جائے، قرآن حکیم کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ وہ پہلے بھی کئی بار ایسے حربے جو ہیں وہ اپنا چکے ہیں، جس طرح اب موجودہ وقت کے اندر سویڈن کے اندر کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے اوپر نازل ہونے والی یہ آخری کتاب قرآن، اس کو جلانے کی جسارت کی اور اس کی بیعت بھی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن حکیم ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ شروع سے ہی منصوبہ بندی کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ختم ہو جس کو بچانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہو۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ بظاہر وہ قرآن کے اوپر جو حروف لکھے ہوئے ہیں نا، بظاہر وہ صرف اور صرف کاغذ کو جلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو جلایا جا سکتا نہیں ہے، قرآن کو مٹایا جا سکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں مٹ سکتا؟ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو مسلمانوں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر البیان کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر تورات نازل فرمائی، جو 1000 سورت پر مشتمل تھی،
اور ہر سورت کے اندر 1000 آیتیں موجود تھیں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کتاب کو دیکھا تو حیرت کے اندر مبتلا ہو گیا. میرے مولا اسے یاد کون کرے گا؟ اسے یاد کون کرے گا؟ بظاہر دیکھنے میں وہ بڑی لگ رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا، اے موسیٰ تمہیں پتہ ہے میں اپنے نبی کو اس سے بھی زیادہ ضخیم کتاب عطا کروں گا. اس کی اگرچہ صورتیں زیادہ ہیں لیکن ہو سکتا ہے صورتیں چھوٹی ہوں. قرآن کی صورتیں تھوڑی ہیں لیکن ہے بھی بڑی. ضخیم ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر جو میں نے بیان کیا ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ تمہاری کتاب جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے تورات یہ چھوٹی ہے، میں نے قرآن کو اتنا بڑا بنا دیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر پچھلی کتابوں کے علوم بھی رکھ دیے ہیں. تورات کا علم بھی قرآن میں، انجیل کا علم بھی قرآن میں، زبور کا علم بھی، اور بولو یار قرآن کے اندر ہے. اللہ نے قرآن کو ایسی لاجواب کتاب بنایا. موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا موسیٰ یہ میں نے جو اپنے حبیب کو کتاب قرآن دینا ہے وہ قرآن اتنی لاجواب کتاب اور اتنی ضخیم کتاب ہوگی، اتنی بڑی ہونے کے باوجود میں اس کو اتنا آسان بنا دوں گا میرے محبوب کا چھوٹے سے چھوٹا امتی بھی جب اس کو پڑھتا جائے گا تو سینے میں محفوظ کرتا جائے گا. حالانکہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی ایک آیت بھی بنا نہیں سکا لیکن قربان جائیے اتنی آسان جب بندہ پڑھتا ہے نا تو خود بخود دل کے اندر اتر جاتا ہے. آپ نے کبھی سنا نہیں ہے جب سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب ہم یہ سنتے ہیں نا تو یقین جانے تنہائی کے اندر بیٹھ کر بندہ سنے نا اور یہ آیت کریمہ ایسی ہے اور یہ قرآن کی صورت ایسی ہے تنہائی میں سنے اور بندے کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہو تو بندہ جو ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ سوچ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آج اگر ہم قرآن سنتے ہیں ہمارے لوگوں کو قرآن کے اگر معنی کا بھی پتہ نہ ہو، مفہوم کا بھی پتہ نہ ہو، اس کی تفسیر کا بھی پتہ نہ ہو، اس کی تشریح کا بھی پتہ نہ ہو، اس کے سیاق و سباق کا بھی نہ پتہ ہو، لیکن قرآن جب سننے والا سنتا ہے نا تو قرآن کا مزہ ہی اتنا ہے، قرآن کی لذت ہی اتنی ہے، سنتا جاتا ہے، مسرور ہوتا جاتا ہے، وجد کرتا جاتا ہے اور زبان پر سبحان اللہ کی تسبیحات جاری ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یریدون، وہ چاہتے یہ ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ کے نور سے مراد دو چیزیں ہیں، یا قرآن مراد ہے یا نبی کی ذات مراد ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، اگر یہ کہا جائے اللہ کے نور سے مراد قرآن ہے تو ماننا پڑے گا یہ قرآن جو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر یہ نور والا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم کا جسم بھی نور والا ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے تو بھئی دونوں کے اوپر اس کا اطلاق آتا ہے. کفار یہی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دے. اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے یا قرآن حکیم ہے. تو کافر شروع سے یہ حربے اپنا رہے ہیں، کبھی وہ نبی کی ذات پر بکواسات کرتے ہیں، نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور کبھی قرآن حکیم کی بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے. افسوس کا مقام ہے ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کیوں نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر
بائیکاٹ کرتے ہیں، معاشی طور پر کیوں نہیں بائیکاٹ کیا جاتا؟ سفارشی طور پر کیوں نہیں بائیکاٹ کیا جاتا؟ او بھائی، ہمیں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ تو دوستو، قرآن حکیم کے بارے میں اور نبی کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے نور کو پورا کر کے رکھے گی۔ اللہ کی ذات اس نور کو مکمل فرمائے گی۔ اب حضور کا نور بھی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے، قرآن کا نور بھی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔ کفار لاکھ بار کوشش کریں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ او بھائی، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہو، بظاہر وہ اپنی طرف سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن حکیم کو جلا دیا۔ او بھائی، قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو جلایا جا سکے، اور بظاہر کاغذ جو ہے وہ جل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں جل سکتا۔ او بھائی، کلام اللہ کی شان کا عالم یہ ہے، جس سینے میں ہو، فرمایا وہ سینہ جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ یہ لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنا کے، اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، کافر چاہے برا مانتے ہیں تو مانتے جائیں۔ تو دوستان گرامی، دشمنوں کی، کافروں کی سازش یہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، اگر اس قرآن حکیم کو دیکھا جائے تو زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، حکمرانوں کے لیے بہترین جو ہے وہ حکمرانی کا طریقہ موجود ہے، سیاستدانوں کے لیے اس میں سیاست موجود ہے، تجارت کرنے والوں کے لیے اس میں تجارت کے اصول موجود ہے، گھر کے اندر رہنے والے افراد کے لیے گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، معاشرے کے اندر رہنے والوں کے لیے معاشرے میں رہنے کا طریقہ موجود ہے، گناہوں سے کیسے بچا جائے قرآن رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی طرف بندہ کیسے جائے قرآن رہنمائی کرتا ہے، ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کیسے کرنی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے، مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ کفار کو پتا ہے مومن اگر قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا میں ہمارا نشان، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اے مسلمان، کاش کہ تو نے قرآن پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ زمانہ ہم نے نہ دیکھا ہوتا۔ کاش کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ او بھائی، قرآن کی طرف کوئی انگلی کر جائے یہ مسلمان کو گوارا نہیں ہے، لیکن وہ سویڈن کے اندر وہاں پر لینے والے کافر اور کفار اور جتنے بھی یہود و نصارہ موجود ہیں وہ قرآن حکیم کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کو جو ہے وہ پکڑتا ہے اور رب جب گرفت فرماتا ہے تو رب کی گرفت سب سے زیادہ سخت ہے، اور رب کائنات جب ان کو پکڑے گا تو پھر جہنم کے اندر پھینکے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اسی وقت وہ جل کیوں نہیں گیا، اسی وقت وہ زمین کے اندر دھنس کیوں نہیں گیا، اسی وقت جو ہے وہ آسمان سے کوئی بجلی اس کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی۔ او بھائی، اللہ رب العزت جو ہے اپنے دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔ او بھائی، وہ کافر تھے نا ابو جہل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بے ادبی کرتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا، لیکن اس کو اسی وقت جو ہے زمین کے اندر غرق نہیں کیا گیا، اس کے اوپر اسی وقت کوئی آسمانی بجلی نازل نہیں کی گئی، بلکہ رب کائنات یہ چاہتا ہے جو دشمنی کرنا چاہتا ہے وہ کھل کے کرے، جتنی بے ادبی اور گستاخی کر سکتے ہو کر لو، جب میں نے تمہاری پکڑ کرنی ہے تو میری پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت جو ہے ایسی چیزیں مومنوں کو دکھاتا ہے اور مومنوں کو
जगाने की कोशिश की जाती है, मोमिनों को आजमाने की कोशिश की जाती है कि लोगों देखो, जब मेरे कुरान के साथ ऐसा हुआ तो तुमने क्या किया, जब मेरे नबी की इज्जतें उछाली गई तो तुमने क्या किया, जब मेरे नबी के सहाबा के ऊपर बात आई तो तुमने क्या किया, तुम अपना कितना किरदार अदा करते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों को आजमाता है और काफिरों को ढील देता है। रब करीम मोमिनों को आजमा कर देखता है कि मेरे बंदे अब क्या करते हैं। तो भाई इस मौके के ऊपर वही बंदा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश के ऊपर पूरा उतर सकता है जो दिल के अंदर उन लोगों के बारे में नफरत रखे, उनके साथ कोई ताल्लुक ना रखे, उनके साथ किसी किस्म का लेन देन ना करे, उनको दिल से बुरा जाने और कहे कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मौका अता करेगा मैं उन कुफार और मुर्तद और यहूद और नसारा को जमीन पर नहीं रहने दूंगा। इसी वजह से हदीस पाक के अंदर ये आता है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जो दोबारा जलवागर होंगे, रब करीम की तरफ से उन्हें हुक्म होगा और सलीब को तोड़ेंगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग शुरू करेंगे, हुजूर के दीन को ही आगे लेकर जाएंगे। तो उस वक्त कुफार यानी यहूद और नसारा, यहूदी खास तौर पर दुनिया के जिस जिस हिस्से पर मौजूद है, हदीस पाक के अंदर ये आता है, अल्लाह करीम ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा इनको कत्ल कर दो, इस्लाम की दावत दो, नहीं मानने थे तो कत्ल कर दिया जाए, सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। यहां तक कि अगर कोई यहूदी किसी पहाड़ के पीछे या किसी दरख्त या टीले के पीछे छुप कर बैठा होगा तो वो टीला और पहाड़ और दरख्त उस बुलंद आवाज से पुकार कर कहेगा, ऐ मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको नेस्तो नबूद कर दे। तो भाईजान मुसलमानों को आजमाया जाता है, मुसलमानों के बारे में जो है वो देखा जाता है कि ये कितना जो है कुरान और इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु यगारू वल्लाहु अशद्दु गैरा, मोमिन गैरतमंद होता है, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक सबसे बढ़कर गैरत फरमाने वाला है। तो भाई कुरान का अदब यही है कि अब कुरान का अदब कैसे होगा, वहां पर तो बेअदबी हो गई है, अब हमारे लिए हुक्म क्या है, हम क्या करें। हमें वो एक मैसेज दे रहे हैं, ए मुसलमान हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जब हमने तुम्हारी किताब को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमें भी एक मैसेज देना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि तुम बज़ाहिर कुरान हकीम की बेअदबी कर रहे हो, लेकिन हम मोमिन हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम आखिरी नबी को मानने वाले हैं और उनकी किताब का जहां तक हो सके हम तहफ्फुज करेंगे और जहां तक हो सके कुरान पर हमने अमल करके उन्हें बताना है कि तुम बज़ाहिर ये बेअदबियां कर रहे हो, बज़ाहिर जला रहे हो कि कोई इसके ऊपर अमल ना करे। हमारे पास सीनों में कुरान मौजूद है, ना हमारे सीनों से कुरान मिटाया जा सकता है, ना हमारे किरदार से कुरान की तालीमात को खत्म किया जा सकता है। मुसलमान अपने किरदार से साबित कर, बता दे कि मैं मोमिन हूं और वही मोमिन हूं जिसके बारे में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है, मोमिन गैरतमंद होता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ओ भाई कभी अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाई है? ओ भाई अपनी औलाद को कारोबार हम सिखा देते हैं, अपनी औलाद को धोखा कैसे देना है, मिलावट कैसे करनी है, झूठ कैसे बोलना है, किसी को जो है वो धोखा कैसे देना है, अजना कहने गेड़ा किवें देना है। ओ भाई ये सारे तौर तरीके हम अपनी औलाद को सिखाते हैं। कभी नबी की मोहब्बत भी सिखाई है? ओ भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मोहब्बत सिखाओ ना। ओ भाई कभी अपनी औलाद को उठाओ, सीने से लगाओ, उसको चूमो, प्यार भी करो, सुन्नत है। फिर कभी आसमान का चांद दिखाओ, फिर चांद की तरफ इशारा करके पूछो बेटा
یہ چاند میں اس کو بلا رہا ہوں، میرے پاس چاند نیچے آ جائے گا؟ وہ کہے گا ابا جی چاند تھلے کوئی نہیں آنا۔ پھر اس کو بتاؤ بیٹا یہ میں ہوں جو چاند کو بلا رہا ہوں، میرے بلانے سے نہیں آتا، ہمارا نبی ہے، جب اس نے بلایا تو مصطفیٰ کریم کے بلانے پر چاند دو ٹکڑے ہو کے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا ہے۔ اور اپنے نبی کی محبت کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ اور بھائی جب اذان ہوتی ہے تو مصطفیٰ کا نام آتا ہے، انگوٹھے چوم کر محبت سکھاؤ۔ جب اذان ہو اور ریموٹ کے ساتھ اس کی آواز نہ بند کیا کرو، بالکل اس کو بند کر دو اور بند کر کے اذان کا جواب دو، وضو کرو، مسجد میں آؤ۔ جس کے گھر کے اندر ایسی جو ہے وہ ایسی تربیت ہوگی اور ایسے لوگ موجود ہوں گے، سارے کام چھوڑ کر وضو کر کے مصلی پر آ جائیں، یقین جانیے ان گھر والوں کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ان کا کردار بتا دے گا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنی آل کی محبت سکھاؤ، اپنی نہیں میری آل کی۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ تو بھائی حضور کی آل کی محبت دیکھو، اپنی اولاد کو بتاؤ بیٹا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تیرے لیے سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، سارے کام کاج کر کے پیسے ملتے ہیں، تیرے معاملات پورے کرتا ہوں، تمہیں روٹی بھی دیتا ہوں، تمہیں ہر شے مہیا کرتا ہوں، بیٹا میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو بیٹا اگر میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، تو میری آل ہے، تو میری اولاد ہے، اگر میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں تو بتا نبی نے امام حسن اور حسین سے کتنا پیار کیا ہوگا۔ اور اگر بتاؤ اپنی اولاد کو کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو نواسوں نے بھی بتا دیا آقا آپ کا ہمارے ساتھ محبت کرنا اور عقیدت رکھنا اور محبت کا اظہار کرنا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم پر جب بھی ہمارے پاس جو ایسا وقت آئے جو دین کے لیے ہماری قربانی مانگے ہم پیچھے نہیں رٹیں گے۔ تو امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا آقا جس طرح آپ نے ہم سے محبت کی ہے ہم نے بھی آپ کے دین کو بچانے لیے جانیں قربان کر دی ہے۔ تو بھئی بتاؤ نا بیٹا تجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کی آل سے محبت اس وجہ سے ہم نے کرنی ہے کہ نبی کی آل نے دین کو بچایا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا ہے؟ اور بھائی دنیا کی تعلیم دینی ہو، دنیا کا نصاب پڑھانا ہو تو پھر سکولوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، کون سے سکول میں داخل کروائیں، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے سارے سکول اچھے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے ان میں کیسی کیسی تعلیم ہے، پڑھانے والے کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ او بھائی ایک ہے تمہارا بنایا ہوا نصاب، یہ نصاب جتنے بھی بنائے گئے ہیں ان میں جو بہترین نصاب ہے تم اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور بھائی یہ سارے نصاب یہیں پر رہ جائیں گے، وہ نصاب کیوں نہیں پڑھایا جاتا جو اللہ رب العزت کے محبوب کو رب نے اس امت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ سب سے بہتر نصاب قرآن حکیم ہے، دنیا کی تعلیم دو اس کا کوئی نہیں آپ کو روک رہا ہے، لیکن بھائی اصل جو تعلیم ہے وہ قرآن کی ہے۔ اور بھائی دنیا کی ساری کتابیں یہاں دنیا کے اندر رہ جائیں گی لیکن ایک کتاب ہے جو قبر کے اندر بھی جائے گی، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اس قرآن سے محبت کیجئے، وگرنہ اگر یہی حال رہا تو وہ سویڈن کے اندر وہاں بدماشوں نے ایسا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے بدبخت لوگ جو موجود ہیں وہ ایسی جو ہے وہ کوشش کریں اور ہمارے لوگ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جان حقیقت یہ ہے کوئی اپنے قائد کے لیے باہر نکلتا ہے، کوئی اپنے سربراہ کے لیے نکلتا ہے، کوئی کسی کے لیے نکلتا ہے، اصل بات یہ ہے ہمیں قرآن کے لیے نکلنا چاہیے،
قرآن کی بالادستی کے لیے نکلنا چاہیے، اور نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم گلیوں میں نکلیں. میرا نکلنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم پر عمل کر کے گلیوں میں جب آئیں گے، چوکوں میں آئیں گے، بازاروں میں آئیں گے، کاروبار کرنے والا قرآن پر عمل کر کے کاروبار کرے، یوں ہی گھر کے اندر رہنے والا قرآن پر عمل کر کے گھر کے معاملات چلائے. یقین جانیے ہمیں کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کافر ہمارے کردار کو دیکھ کر خود بخود کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. یا رسول اللہ. اور یہ ممکن ہوا ہے. صحابہ کرام کے دور کے اندر کیا ایسا نہیں ہوا؟ صحابہ کرام نے کاروبار کیا ہے تو جتنے بھی تاجر جس ملک کے اندر گئے، تاجروں کا طریقہ دیکھ کر، تاجروں کا اخلاق دیکھ کر، ان کے حسن گفتگو دیکھ کر کافروں نے کہا کہ جن کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے، جن کے کاروبار کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے، وہ دین سارا کتنا خوبصورت ہوگا. تو مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے بھی دین کو پھیلایا ہے، مسلمانوں نے اخلاق کے ذریعے دین کو پھیلایا، تلوار کے ذریعے بھی پھیلا ہے اور تلوار کے ذریعے بچایا بھی گیا ہے. لیکن بھائی جو جس دور کے اندر، جس معاملات کے اندر اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اور بھائی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان بغیرتوں کے بارے میں، ان بدبختوں کے بارے میں، ان یہود و نصارہ کے بارے میں دل کے اندر برا تو رکھو نا کہ ہم نے ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا ہے. بولو اونچی ہم نے ان کا طریقہ چھوڑنا ہے اور نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے. اور یہی بات سب سے مشکل ہم مسلمانوں کو لگتی ہے. اور بھائی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے اور اسے پتہ ہے، اور ایمان بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو حضور نے طریقہ دیا ہے، جو حضور کی سنت ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، جو کام حضور نے کیے ہیں اسی کے اندر بہتری ہے. اگر ان کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کام کریں گے تو ان کے اندر بہتری، بولو ان کے اندر بہتری ہے نہیں ہے. جو قرآن نے اصول دیا ہے یا حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے ان کے اندر ہی بہتری ہے، ان کے علاوہ کسی کام میں بہتری. تو پھر کیوں نہیں ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے؟ کیوں ہم کافروں کے طریقے اپنا رہے ہیں؟ جو ٹی وی کے اوپر کافر اور مرتد اور لعنتی قسم کے یہود و نصارہ کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دوست دیکھتے ہیں، ہمارے گھر والے دیکھتے ہیں، ویسا ہی فیشن ہمارے جو ہے وہ علاقے کے اندر آ جاتا ہے. جیسا نام ڈراموں کے اندر بولا جاتا ہے، بچوں کے رکھے جاتے ہیں، ویسے نام ہم اپنی اولاد کے رکھتے ہیں. معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کسی کا کچھ معنی ہے، کسی کا کچھ معنی ہے. تو بھائی یہ طریقہ چھوڑنا پڑے گا اور طریقہ وہی اپنانا پڑے گا، اور اسی طریقے کے اندر بھلائی ہے جو طریقہ ہمیں قرآن نے دیا ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور آگے پڑھایا ہے. اس کے اندر حافظ کی بات نہیں آ رہی کہ حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہو، نہیں. اور جس نے قرآن پڑھا، جس نے بھی پڑھا پھر آگے پڑھایا، فرمایا پڑھنے والا بھی بہتر ہے اور پڑھانے والا سب سے بہتر ہے. تو بھائی اس کے اندر قرآن حکیم کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابیں بھی بڑی، دیکھو نا دنیا کا نصاب ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہر موضوع کے اوپر کتاب موجود ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. جو اللہ نے نبیوں پر کتاب اتاری ہے ان کی شان سب سے بلند ہے. لیکن ان نبیوں کے اوپر جو کتابیں اور صحیفے آئے، ان کتابوں سے بھی بڑھ کر اگر اللہ نے کسی کتاب کو شان عطا کی ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں. تو انسان قرآن حکیم کی طرف آ، قرآن حکیم کو سمجھ. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اللہ پاک کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.